ویسے تو یہ سوال ہم سے متعلق بھی کیا جاتا ہے، صحافیوں سے متعلق بھی، لیکن عوام آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جو وکیل ہماری برادری ہے، آپ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم بھی ہونی چاہیے، نظریات کا اختلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن جب آئین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں اوور شیڈو ہو جاتے ہیں کسی ایک مخصوص سیاسی دھڑے کے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دو مختلف دھڑے ہیں یہاں پہ. ایک آصمہ جہانگیر گروپ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہتے ہیں، اور دوسرا پروفیشنل گروپ ہے. اور ہماری جو سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل میں اس حوالے سے کچھ دھڑے بندی ہے. کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں. لیکن جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو ہم آلموسٹ بالکل یقینی طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پہ ہے، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے تھے. اس پہ بھی دونوں دھڑے اکٹھے تھے اور دونوں نے مل کے وہ تحریک بھی چلائی اور سارا کنونشنز بھی کیے پورے پاکستان میں. تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلا. تو ابھی بھی ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم آئین اور قانون کی جب بات ہوگی تو ہم اپنے دھڑے کے حساب سے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اب الیکشن کی تاریخ کون دے گا پاشا صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو دینی چاہیے؟ صدر پاکستان کا حق ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا اختیار؟ حق نہیں، اختیار. ہاں، جبکہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک لیگل سیل ہے اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں لا پہ وہ بہت ہی سینئر قانون دان بھی ہیں، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اور ہائی کورٹ لاہور کے وہ چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں. میری مراد سید زاہد حسین صاحب سے ہے. پھر پوری لیگل ٹیم جو ہے ان کے علاوہ بھی موجود ہے. تو کیوں نہیں ان سے پوچھا، ان سے کیوں نہیں رائے لی؟ تو یہ میرا جو خیال ہے وہ کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں اور خود کنفیوژن کا شکار ہیں. نہیں، اب ہلالی صاحب، اب سوال یہ ہے کہ جو پاشا صاحب بات کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب بھی ان سے ملنے نہیں جا رہے ہیں، اور کس کو خوش کر سکتے ہیں صدر صاحب؟ ویسے آپ کی دانش میں کیا ہے ہلالی صاحب؟ لک ایٹ دیٹ. بھائی تم ایسے کیوں نہیں کہتے ہو کہ ضرور میں آؤں گا جس وقت آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، اور وہ جائیں اور کہیں. اور اس سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں خط میں نے کل بھی کہا تھا کہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا، اس بات پہ بات ہوگی. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ہم فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن، اور اب تک سب ڈیٹا آیا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کب ہوگا. بات ختم. ایک طریقے سے آپ پولائٹ بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کے ملتے بھی ہیں، دوسرے طرف سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دکھا دیتے ہیں. کامن سینس، کامن ڈیسنسی. آئی ایم ویری سوری، آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ریفر کیا. دیکھیے، اس نے ان کا جو مسٹیک یہ تھا کہ نہیں کہ لاس جو ان کے ایڈوائزر ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈوائزر کے ایڈوائز کے خلاف پھر ایک اپیل جاتا. تو وائی ناٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ بالکل صحیح. بھائی سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپیل سے اپیل سننا چاہتے ہیں، پہلے اس جج کو، اس جج کو، پھر اس ایڈوائزر کو. سیدھا جاؤ، ان کو کہو. 58-1 سے میں کہتا ہوں، 58-2 وہ کرتے ہیں. اب آپ بتا دیں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور آپ کا کیا فائنڈنگ ہے. بات ختم. جی ٹھیک ہے، انڈیڈ کرنا تھا. پاشا صاحب، اب سوال یہ ہے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ رسم و راہ سے بھی گئے چیف الیکشن کمشنر صاحب، ملاقات کرنے میں کیا حرج تھی؟ آئینی قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات ضروری نہیں ہے. میں ایک تو جناب کے محترم پینلسٹ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں
وہ ان کی ایڈوائس پہ اپیل وغیرہ یا کہیں اور ریفر نہیں ہو سکتا. وہ ان کی سہولت کے لیے یہ لیگل سیل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنایا گیا ہے, پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ ان کو قانونی موشگافیوں سے آگاہ کرتی ہے. ٹائم ٹو سارا کچھ ہوتا ہے, سیم لائک ان گورنر ہاؤس. اس طرح کے تمام, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان کے ساتھ یہ لیگل جو سیل ہوتے ہیں وہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے کہ کوئی ان سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام سرزد نہ ہو جائے. اب انہوں نے اسٹیٹ کو یہ جو صدر پاکستان ہے یہ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اس طرح اسٹیٹ اوے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ جو عہدے ان کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ وہ صدر پاکستان کے پاس جاتے اور اپنا مدعا رکھتے, بتا دیتے کہ جناب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ تاثر ملکی سطح پہ بھی اور بیرونی ملک اچھا نہیں گیا. آپ جس تاریخ کو, جس دن صدر صاحب کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں اسی دن آپ امریکی سفیر کو مل رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کے سفارتکار کو صدر مملکت پہ ترجیح دی ہے, جو کہ کسی طور پہ بھی اپریشیبل نہیں ہے.